عید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عید کا مطلب اگر آپ سن لیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے دوستوں۔ عید کہتے کسے ہیں ابھی میں بتانے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ عید کی نماز کا طریقہ بھی بتانے والا ہوں۔ بہت سارے لوگ عید کی نماز میں الٹا پلٹا کام کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ کبھی زندگی میں عید کی نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ امام صاحب بتا بتا کر کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی جو ہے کہ انہیں یاد نہیں ہوتا، انہیں یاد کچھ اور ہوتا ہے۔ شاپنگ یاد رہتی ہے، کتنا خرچ کیا، کتنا باقی ہے، کتنا یہ ہے، کتنا وہ ہے، تو اس میں عید کی نماز کہاں یاد رہے گی؟ بہرحال ہم بتانے والے ہیں، آپ حضرات پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے۔ اس سے پہلے میں یہ بتانے والا ہوں کہ عید کا مطلب کیا ہوتا ہے، عید کیسے منائی جاتی ہے، عید کس کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ بات اچھی لگے تو دوستوں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیا کریں۔ عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی، اور عید منانا یعنی کہ خوشی منانا۔ تو آپ کس کے ساتھ خوشیاں مناتے ہیں، اپنی خوشیوں کو کس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اہل خانہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، عزیز و اقربا کے ساتھ، رفقا کے ساتھ، ہے نا؟ عموماً یہی ہوتا ہے۔ مگر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پر آپ اپنے والدین، اپنے اہل خانہ، اپنے عزیز و اقربا، اپنے رفقا، اپنے رشتہ دار کے ساتھ عید کی خوشیاں مناتے ہیں، وہیں پر جو ہے کہ چند غریبوں کو بھی آپ اپنے گھر بلا کر کے ان کے ساتھ بھی جو ہے کہ بیٹھ کر کے سوئیاں کھائیے، انہیں کچھ تحفے تحائف دیجیے، اور ان کے ساتھ بھی جو ہے کہ اپنی خوشیوں کا اظہار کیجیے، اور انہیں جو ہے کچھ نہ کچھ نذرانہ ضرور دیجیے، تاکہ آپ کی وجہ سے غریبوں کا دل بھی خوش ہو جائے، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ اصل طریقہ یہی ہے عید منانے کا۔ یہ تو بالکل ہی غلط بات ہے کہ آپ اپنے اکیلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، امیروں کے ساتھ جو ہے کہ عید کی خوشیاں منا لیں اور غریبوں کو درگزر کر دیں، غریبوں کو جو ہے کہ کنارے رکھیں۔ یہ صحیح بات نہیں۔ عید کے اندر جہاں تک ہو سکے غریبوں کے ساتھ بھی جو ہے کہ آپ عید منانے کی کوشش کریں، انہیں کپڑے دلائیں، انہیں تحفے تحائف دیں، انہیں جو ہے کچھ رقم دے کر کے ان کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا آپ نے کیا تب آپ کا عید منانا جو ہے کہ بہت بہتر ہوا، ورنہ جو ہے کہ اگر آپ غریبوں کو چھوڑ کر کے عید منائیں گے تو یہ اصلی عید منانا نہیں کہلائے گا۔ عید کی اصل خوشیوں سے اگر آپ کو جو ہے کہ فیضیاب ہونا ہے تو آپ غریبوں کے ساتھ جو ہے کہ خوشیاں منائیں، عید منائیں، تہوار منائیں، انہیں کچھ تحفے تحائف ضرور دیں۔ اب آئیے، جیسے کہ میں بتایا کہ عید کی نماز کا طریقہ بھی ہم بتانے والے ہیں، تو عید کی نماز کا طریقہ آپ سماعت کر لیں۔ سب سے پہلے نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب مع 6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، کان کی لو کو چھوتے ہوئے انگوٹھے سے آپ اپنے ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، آپ کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ پھر امام صاحب 3 اور تکبیر کہیں گے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ 3 تکبیر اور کہیں گے، جس میں سے 2 تکبیروں میں آپ کو کان کی لو تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے، تیسری تکبیر میں کان تک ہاتھ اٹھا کر کے آپ کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لینا ہے۔ ہاتھ باندھنے کے بعد آپ امام صاحب کی قرأت کو بغور سنیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور کچھ سورت کو ملا کر کے امام صاحب قرأت کریں گے، آپ بغور سنیں۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے کہ رکوع و سجود کریں گے، آپ کو بھی کرنا ہے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، آپ کو ہاتھ جو ہے کہ ڈائریکٹ باندھ لینا ہے، اور امام صاحب قرأت کریں گے تو اس قرأت کو بغور سننا ہے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب 4 تکبیریں کہیں گے۔ کتنی تکبیر کہیں گے؟ 4 تکبیر۔ 3 تکبیروں میں آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دینا ہے۔ جب امام صاحب چوتھی تکبیر کہیں گے تو بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ اسی طریقے سے 2 رکعت نماز مکمل کرنا ہے۔ باقی جو دعا وغیرہ ہے، درود ابراہیمی ہے، التحیات وغیرہ ہے، یہ سب آپ کو عام نمازوں کے جیسا پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ بھی کا یہی طریقہ ہے، آپ کو ادا کرنا ہے۔
اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقربا کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم کو سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آپ کو اور ہم کو سب کو رزق حلال عطا فرمائے، آپ کو اور ہم کو سب کو امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے۔ ہر بیمار، ہر پریشان، ہر مصیبت زدہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، مصیبتوں بلاؤں سے جو ہے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔